السلام علیکم ایوری ون۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم بی بی ایس کے اسکوپ کے بارے میں۔ تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ایم کیٹ دینے کا مقصد اور اس تمام جتنی بھی انہوں نے کوشش کی ان کا مین مقصد تھا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لینا۔ تو ایز اے ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹ کیا واقعی ہی ایم بی بی ایس کی اتنی ویلیو ہے جتنا ہم نے اس کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے؟ تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے دن رات محنت کی، ایم کیٹ دیا، تو کیا اس کے بعد ان کا فیوچر اتنا ہی آسان ہو جائے گا؟ تو اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کو سمرائز کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ایم بی بی ایس کا پاکستان میں کتنا سکوپ ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم ایم بی بی ایس کی اسٹڈیز کی بات کریں تو ایم بی بی ایس ایک آسان ڈگری نہیں ہے۔ جتنی آپ نے پہلے ایف ایس سی میں محنت کی تھی، جتنی آپ نے ایم کیٹ میں محنت کی تھی، ہر سال پروف کا ایگزام پاس کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ اتنی محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایم کیٹ دینے کے بعد آپ بس ڈاکٹر ہی بن گئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایم بی بی ایس ایک بہت مشکل ڈگری ہے اور یہاں پہ آ کے آپ کو دوبارہ ویسی ہی محنت کرنی پڑے گی جیسے آپ نے پہلے ایم کیٹ میں کی تھی، ویسی ہی محنت کرنی پڑے گی جیسے آپ بچپن سے محنت کرتے آ رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ۔ اور ایم بی بی ایس اتنی آسان نہیں ہے، اللہ اللہ کر کے آپ پاس ہوں گے اور یہاں پہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو قابل تھے، جو ٹاپرز تھے، اور ایم بی بی ایس میں آنے کے بعد انہیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ وہ ایک مشکل ڈگری میں آ چکے ہیں اور اس ڈگری میں آنے کے بعد ہمیں فیلیئرز بھی دیکھنے کو ملیں گے، سپلیاں بھی آئیں گی اور دن رات محنت کرتے ہوئے ہمیں اسٹوڈنٹس ایک بار پھر سے نظر آئیں گے۔ اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں تو ایم بی بی ایس کی ڈگری جو ہے وہ اپنی وہ ورتھ، وہ ویلیو کھو چکی ہے جو آج سے 20-30 سال پہلے ڈاکٹرز کو دی جاتی تھی۔ موجودہ حکومت نے جو پالیسیز بنائی ہیں اس کے بعد ایم بی بی ایس کا جو سکوپ ہے، جو ایم بی بی ایس کی ورتھ ہے وہ کافی کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے حکومت کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ اس در پہ ہیں کہ ایم بی بی ایس کا سکوپ، ایم بی بی ایس کی ویلیو، ڈاکٹرز کی وہ ویلیو اور ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے ہمیں پاکستان کا تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ ایک سیڈ ریئلٹی بن چکی ہے کہ انجینئرنگ کے بعد میڈیکل کا جو شعبہ ہے جس نے یہاں پہ کافی عرصہ راج کیا، جس کا کافی عرصہ یہاں پہ سکوپ رہا، اور اب اس کا جو سکوپ ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے۔ ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لینے کے بعد 5 سال اگر آپ محنت کرتے ہیں اور آپ ایم بی بی ایس کا جو پروفیشنل ایگزامز ہیں وہ پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کی مشکلات آسان نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد حکومت کی طرف سے ایک اور ایگزام آپ کو دینا پڑے گا جو ہے، جس ایگزام کو ہم کہتے ہیں نیشنل لائسنسنگ ایگزام، این ایل ای کے نام سے مشہور ہے، جس کے خلاف ابھی ڈاکٹر سٹرائکس بھی کر رہے ہیں۔ اور فی الحال تو ایگزام جو ہے ہمیں کینسل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور جب آپ لوگ جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جب آپ ایم بی بی ایس کر لیں گے تو تب تک جو ہے یہ ایگزام آپ کو مسٹ دینا پڑے گا۔ تو اس کے بعد این ایل ای ایگزام اگر آپ کا پاس نہیں ہوتا تو اس کے بغیر آپ کو ہاؤس جاب کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ مطلب کہ جو آپ نے 5 سال ایم بی بی ایس میں محنت کی تھی، ایم کیٹ میں محنت کی تھی، ایف ایس سی میں محنت کی تھی، وہ محنت آپ کے کسی کام کی نہیں ہوگی جب تک آپ این ایل ای کو پاس نہیں کریں گے۔ اور اس کے لیے آپ کو 6 مہینے 1 سال بے روزگار رہنا پڑے گا ایم بی بی ایس کے بعد بھی، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی ہاؤس جاب نہیں ہوگی اور ہاؤس جاب کے بغیر آپ پریکٹس نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ این ایل ای کا ایگزام پاس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ہاؤس جاب مل جاتی ہے، آپ جس بھی میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کریں تو اس کے ساتھ جو ہاسپیٹل ایفیلیٹڈ ہوگا، اگر پرائیویٹ سے کر رہے ہوں گے تو وہ پیڈ ہاؤس جاب نہیں ہوگی۔ تو گورنمنٹ میں جن کا ایڈمیشن ہوگا وہاں پہ پیڈ ہاؤس جاب آپ کو مل جائے گی۔ لیکن جب آپ ہاؤس جاب کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد مزید مشکلات کا جو ہے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاؤس جاب کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ میڈیکل آفیسر کی جاب کے لیے اپلائی کریں گے۔ اگر آپ نے پاکستان کی گورنمنٹ میں جانا ہے، پاکستان پنجاب کی گورنمنٹ میں اسپیشلی، تو اس کے لیے آپ کو پنجاب پبلک سروس کمیشن کا جو ٹیسٹ ہے، انٹرویو ہے، وہاں سے ہو کے جانا پڑے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس سال ریسنٹلی جو ہمارے پاس 500 ڈاکٹرز کی، لیڈی ڈاکٹرز کی سیٹس آئی تھی، اس میں 11,000 لیڈی ڈاکٹروں نے اپلائی کیا تھا۔ تو یہ اس صورتحال کو شو کر رہا ہے کہ کتنی بے روزگاری ہو چکی ہے ایم بی بی ایس کے بعد۔ ٹھیک ہے، مطلب 500 سیٹوں کے لیے 11,000 لیڈی ڈاکٹرز نے اپلائی کیا۔ تو اس کے بعد صرف 500 سیٹیں تھیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو میڈیکل آفیسر کی جاب مل جاتی ہے
کسی بھی THQ BHU یا کہ پیریفری میں، تو اس کے بعد آپ وہاں پہ جاب کر سکتے ہیں، 17 اسکیل کی جاب ہوگی۔ لیکن آج سے 5 سال بعد 6 سال بعد اب بھی اس وقت جو حالات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، مطلب کہ 500 سیٹوں کے لیے 11,000 لیڈی ڈاکٹرز نے اپلائی کیا تھا، اور یہ مزید مشکل ہو جائے گا آج سے 5 سال 6 سال بعد جو ہے تقریباً 500-600 سیٹیں ہوں گی، اور اس کے لیے ایٹ لیسٹ 30,000 ڈاکٹرز جو ہوں گے وہ اپلائی کر رہے ہوں گے۔ تو اس کے بعد اگر آپ کو یہ میڈیکل آفیسر کی جاب نہیں ملتی تو آپ کے پاس پھر جو چانسز بچیں گے، جو اور آپ کے پاس آپشنز ہوں گے، ان میں یہ ایک پہلا آپشن یہ ہوگا کہ آپ پرائیویٹ کلینک بنا لیں۔ تو پرائیویٹ کلینک کے لیے بھی آپ کو اچھی خاصی انویسٹمنٹ دوبارہ کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ جا کے پرائیویٹ کلینک میں تھوڑا بہت آپ کام کر کے اس کے بعد جا کے آپ کا پرائیویٹ کلینک تھوڑا سا اوپر ڈیولپ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کی جو اسپیشلائزیشن ہوگی، کیونکہ پنجاب میں آگے جو انڈکشن پالیسی ہے وہ بھی ابھی بہت سخت کر دی گئی ہے، اور آنے والے وقتوں میں تو جو پالیسیز ہیں وہ اور زیادہ سخت ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اگر MBBS کے بعد آپ نے پوسٹ گریجویشن کرنی ہوگی تو اس کے لیے آپ کو اور محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ اسپیشلائزیشن جتنی بھی ہیں، چاہے ہم FCPS کریں یا MS MD کے پروگرام کریں، FCPS کے لیے آپ کو FCPS پارٹ 1 کا ایگزام دینا پڑے گا، اسی طرح MS MD کے لیے JCAT کا ایگزام ہوتا ہے، یہ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کنڈکٹ کرواتے ہیں، جس میں KE بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی ہے، اور باقی جتنی بھی گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ یہ پروگرامز ہوتے ہیں اسپیشلائزیشن کے۔ تو تقریباً 1400 سے 1500 سیٹس ہوتی ہیں ایک سال کی انڈکشن میں پنجاب میں، اور اس وقت جو ہے لوگوں کا ڈاکٹرز کا یہ حال ہے کہ ان کے پارٹ 1 ایکسپائر ہو چکے ہیں، مطلب FCPS پارٹ 1 کیے ہوئے ان کو 3 سال ہو چکے ہیں اور انہیں ٹریننگ جاب ابھی تک نہیں ملی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اسپیشلائزیشن میں انٹر ہی نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس پنجاب میں اگر آپ نے اسپیشلائزیشن کرنی ہوگی تو پھر اس کے لیے سینٹرلائز انڈکشن پالیسی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں آپ کے MBBS کے مارکس، FCPS پارٹ 1 کے مارکس، اس کے علاوہ اگر آپ نے میڈیکل آفیسر کی جاب کی ہے کسی THQ BHU میں، اگر آپ کو میڈیکل آفیسر کی جاب نہیں ملی تو آپ کسی بھی پنجاب کی ہاسپٹل میں سینٹرلائز انڈکشن پالیسی کے تھرو نہیں جا سکتے، کیونکہ 20 نمبر جو ہیں تقریباً اس چیز کے کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور فی الحال جو سچویشن ہے وہ کافی کرٹیکل ہے، اسپیشلی ان ڈاکٹرز کے لیے جنہوں نے FCPS پارٹ 1 کلیئر کر لیا تھا اور ابھی تک ان کو ٹریننگ جاب نہیں ملی، یعنی کہ وہ اپنی اسپیشلائزیشن میں انٹر ہی نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ کچھ ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، وہاں پہ سینٹرلائز انڈکشن پالیسی نہیں ہوتی، لیکن فی الحال جو ہے حالات بہت خراب ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کارڈیک سرجن بننا ہے یا کہ سرجری میں جانا ہے یا کسی بھی اسپیشلائزیشن میں جانا ہے تو اس وقت جو ہے انڈکشن پالیسی کے حالات وہ بھی کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن اگر آپ کو کہیں انڈکشن مل بھی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ FCPS پارٹ 2 بھی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ پنجاب میں کنسلٹنٹس کی جو سیٹس ہیں وہ بھی بہت کم ہیں، ٹھیک ہے۔ کنسلٹنٹ کی 1-2 پوسٹ آتی ہے کوئی 1 سال بعد 2 سال بعد، اور اس کے بعد دوبارہ اگر آپ گورنمنٹ جاب کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ میڈیکل آفیسر کی جاب لینی پڑے گی کسی بھی ہاسپٹل میں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ پھر پرائیویٹ کلینک بنا کے کسی بھی جگہ کام کر سکتے ہیں ایز اے اسپیشلسٹ، لیکن ہاسپٹلز میں اس وقت بہت کم جابز ہیں، مطلب FCPS کے بعد بھی بہت کم جابز ہیں ہاسپٹلز میں۔ تو آپ ایسا ہرگز مت سوچیں کہ MBBS FCPS کے بعد آپ کے حالات بہت ٹھیک ہونے والے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ کی MBBS کمپلیٹ ہو جائے گی، FCPS بھی کمپلیٹ ہو جائے گی، اور تب تک آپ کی جو عمر ہے وہ 35-36 سال ہو چکی ہوگی، تو تب تک آپ نے پیسہ اپنے گھر والوں کے لیے بنانا ہوگا، آپ کی جو اپنی انجوائے کرنے کی لائف تھی وہ ختم ہو چکی ہوگی۔ تو یہ ہماری ایک سیڈ ریئلٹی ہے MBBS کی، اور لوگ سمجھتے ہیں MBBS میں آنے کے بعد آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہوتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ آنے کے بعد بھی آپ کو کافی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، سسٹم سے لڑنا پڑتا ہے۔ ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ USMLE کر لیں، لیکن USMLE ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اس میں آپ کو پیسے کے ساتھ ساتھ محنت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور آپ USMLE کر کے ریزیڈنسی میں چلے جائیں، انٹرنل میڈیسن یا جس ریزیڈنسی میں آپ کا میچ بنتا ہے، امریکہ چلے جائیں، پلیب UK کے لیے ہے، اور یا اس کے بھی ابھی یہ UK MLE ہونے والا ہے 2023-24 کے بعد۔ آسٹریلیا کے لیے آپ آسٹریلین میڈیکل کونسل کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کینیڈا میں ریزیڈنسی کی سیٹس کم ہوتی ہیں، اس کے لیے MCCQE ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ NZREX نیوزی لینڈ کے لیے
اور اس کے علاوہ دبئی ہیلتھ اتھارٹی یا اس کے علاوہ جتنے بھی گولف کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو اسپیشلائزیشن کا کریئر ہوگا ایز اے صرف جی پی جنرل پریکٹیشنر آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپین کنٹریز میں اگر لینگویج بیریئر کو آپ کراس کر لیتے ہیں یا ان کی زبان سیکھ لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو جاب مل جائے گی، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑی اور مزید محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا اور انویسٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن پاکستان میں جو اسکوپ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 5 سال بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا، اور آپ کو مزید محنت کرنی پڑے گی۔ ایف سی پی ایس کے بعد بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس پرماننٹ جاب نہ ہو کنسلٹنٹ کی، اور شاید ایم بی بی ایس کے بعد آپ کو میڈیکل آفیسر کی جاب نہ ملے اور آپ کو پرائیویٹ کلینک کی طرف جانا پڑے، اور آنے والے وقتوں میں پرائیویٹ کلینکس بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ کھولے جائیں گے۔ اور اس وقت جو میڈیسن کا فیوچر ہے پاکستان میں وہ کافی ڈکلائن فیز میں جا رہا ہے، اور حکومت کو اس طرف دیکھنا چاہیے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ وہ کیا کر رہی ہے۔